امریکہ نے اسماعیل ہنیہ کے قتل میں ملوث ہونے کی تردید کر دی۔ فلسطین کے صدر محمود عباس نے حملے کو بزدلانہ اور خوفناک قرار دے دیا۔ روسی نائب وزیر خارجہ نے خبردار کیا کہ اسرائیل کا اقدام کشیدگی میں مزید اضافے کا باعث بنے گا۔ افغان حکومت نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کو امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا نقصان قرار دیا۔ قطری وزیر اعظم نے سوال کیا کہ ایک فریق دوسری طرف کے مذاکرات کو قتل کر دے تو ثالثی کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ ایران کے دارالحکومت تہران میں اسرائیل کے بزدلانہ حملے میں حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ کی شہادت پر ہر دل غمزدہ، ہر آنکھ اشک بار۔ صہیونی ریاست کے سفاکانہ اقدام پر اقوام متحدہ نے غم و غصے اور مذمت کا روس نے اسماعیل ہنیہ کا قتل ناقابل قبول اور سیاسی جرم قرار دیا۔ روسی نائب وزیر خارجہ میخائل بوگدانوف نے خبردار کیا کہ اسرائیل کا اقدام کشیدگی میں مزید اضافے کا سبب بنے گا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے واضح کر دیا کہ بزدلانہ حملے فلسطینیوں کے عزم و ہمت کو نہیں توڑ سکتے۔ ترکیہ نے اسرائیل کے امن کے ارادوں پر سوال اٹھا دیا۔ ترک وزارت خارجہ نے کہا کہ حملے سے ظاہر ہوتا ہے اسرائیل کا امن کا کوئی ارادہ نہیں۔ اسماعیل ہنیہ کے قتل کا مقصد غزہ جنگ کو مزید پھیلانا ہے۔ امریکہ نے ایک بار پھر اسرائیل کے غیر قانونی اقدام کی مذمت سے گریز کرتے ہوئے علاقائی کشیدگی بڑھنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن نے کہا کہ اسماعیل ہنیہ کے قتل کے بعد علاقائی کشیدگی کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ مشرقی وسطی کی جنگ روکنے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ چین نے اسرائیلی حملے میں حماس رہنما کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے خطے میں مزید عدم استحکام پھیلنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لی جیان نے مطالبہ کیا کہ غزہ میں مستقل جنگ بندی ہونی چاہیے۔ فلسطین کے صدر محمود عباس نے حملے کو بزدلانہ اور خوفناک قرار دے دیا۔ حملے کی مذمت کرتے ہوئے فلسطینیوں کو اکٹھا اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کا پیغام دے دیا۔ قطر نے بھی اسماعیل ہنیہ پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے گھناؤنا جرم اور عالمی قوانین کی بدترین خلاف ورزی قرار دیا۔ حملے کے بعد خطے میں امن کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ ملائیشیا نے بھی اسماعیل ہنیہ کی اسرائیلی حملے میں شہادت کی پرزور الفاظ میں مذمت کی۔